بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن، اس کا دوسرا رکوع، اس کی ابتدائی 3 آیات جو ہیں اس کے بارے میں گزشتہ درس میں عرض کیا گیا تھا۔ کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جو بھی ہیں سب کے لیے فنا ہے، سب نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، سب فانی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام، بڑی عزت اور مرتبے والا ہے، صرف وہی باقی رہے گا۔ یعنی یہاں فنا سے مراد عرف عام کے اعتبار سے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، جو بھی پیدا ہو رہا ہے اس کی موت کا وقت مقرر ہے، ایک نہ ایک دن اس نے یہاں سے جانا ہے۔ جو عمارت بن رہی ہے وہ ایک نہ ایک دن تباہ ہونے والی ہے اور گرنے والی ہے، ورنہ یہ صرف اس دنیا کی انتہا ہے۔ جب ایک آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے اعتبار سے اس دنیا کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ ایک امتحان گاہ اور وقتی طور پر انسان کا یہاں قیام ہے، اصل اور ہمیشہ کے لیے قیام وہ اس کے بعد ہوگا، عالم برزخ اور پھر عالم آخرت جو ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہاں کبھی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تو یہاں فنا دنیا کے اعتبار سے ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، ساری مخلوقات سب کے سب اسی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کی ایک نرالی شان ہوتی ہے، یعنی سب اسی سے مانگ رہے ہیں اور وہ بیک وقت سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کی جھولیاں بھر رہا ہے اور ہر ایک کی آواز کو بھی سن رہا ہے، اس کی بات کو بھی سمجھ رہا ہے اور سب کو عطا بھی فرما رہا ہے۔ تو ساری مخلوق اس کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہے اور سب کے سب اس سے مانگتے ہیں اور وہ سب کو عطا بھی فرما رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، عنقریب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ فارغ یفرغ، فارغ ہونا یعنی مطلب ہے خاص توجہ فرمانا۔ جب بروز قیامت سب کے سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سب کا حساب کتاب ہوگا تو اس وقت خصوصی توجہ فرمائی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض،
کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تم بھاگ نکلو، فانفذوا، پس بھاگ جاؤ، یعنی اگر تم بھاگ سکتے ہو، فرار ہو سکتے ہو تو جاؤ، بھاگ جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے مگر سلطان یعنی قوت اور طاقت، پاور کے ذریعے، اور وہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک ملک میں جرم کر کے بھاگ کے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ آج کے دور میں دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے وہاں سے لے کر آنا، اس کے لیے بہت لمبا پروسیجر پھر بن جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہالینڈ میں کوئی خلاف قانون کام کرتا ہے اور بھاگ کے بیلجیم چلا جاتا ہے، اب بیلجیم اور ہالینڈ گویا کہ ایک ہی ملک کے دو شہروں کی طرح ہیں، چھوٹے چھوٹے دو ملک ہیں، لیکن بیلجیم سے ہالینڈ میں لے کے آنا یا ہالینڈ سے بیلجیم میں مجرم کو لے کر جانا، اس کے لیے بھی ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، جو سارا کا سارا اس سے گزر کر پھر ایک ملک میں جو آدمی مطلوب ہوتا ہے اس کو دوسرے ملک کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور پہلے دور میں تو ہوتا ہی یہی تھا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا گیا تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے کوئی بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ کہاں جائے گا؟ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت ہے، تو کہاں بھاگ کر جائے گا؟ تو فرمایا کہ اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے بھاگ نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو بھاگ جاؤ، کوشش کر کے دیکھ لو کہاں جاؤ گے۔ جہاں بھی جاؤ گے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت ہے، اور بھاگنا ہوتا ہے قوت طاقت کے ساتھ، اور وہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ تم اللہ کی سلطنت سے کہیں نہیں جا سکتے کہ ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پس بھیجا جائے گا تم دونوں پر آگ کا شعلہ، شواظ من نار، آگ کا شعلہ، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، پس پھر تم بچ نہیں سکو گے، تم اپنا دفاع نہیں کر سکو گے۔ یعنی بروز قیامت اگر مجرم کہیں بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے ان کو آگے سے آگ کے شعلے مار کے اور دھوئیں کا عذاب دے کے ان کو پھر واپس گھیر کے لائیں گے۔ تو بھاگ تو سکتے نہیں، لیکن کوشش کریں گے تو پھر ان کو فرشتوں کی طرف سے یہ سزا ملے گی کہ آگ کے شعلے ان پر پھینکے جائیں گے اور دھواں چھوڑا جائے گا۔ تو فرمایا فلا تنتصران، پھر تم اپنا دفاع نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو ہو جائے گا سرخ۔ وردتن کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، تو آسمان گلاب کے پھول کی طرح سرخ۔ کدہان، دہان ہوتا ہے رنگا ہوا سرخ چمڑا، تو رنگے ہوئے سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا آسمان۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے دن یہ آسمان و زمین جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ اور آسمان و زمین آ جائیں گے۔
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو یہ زمین اس کے بدلے میں اور زمین آ جائے گی، آسمانوں کے بدلے میں اور آسمان آ جائیں گے، اور اس وقت آسمان کا رنگ جو ہے، یا یہ جس وقت پھٹے گا اس وقت اس آسمان کا رنگ رنگے ہوئے سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، پس اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے ذنب، اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سوال تو ہوگا، پوچھا جائے گا جرموں کے بارے میں، تو یا تو یہ مختلف احوال ہوں گے قیامت کے دن کے، 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس میں مختلف احوال ہوں گے، کسی حالت میں نہیں پوچھا جائے گا ان سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان سے اظہار بیزاری کے لیے ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، جیسے کہ آیات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ سب سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پوچھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتوں کا لکھا ہوا سب کا سب سامنے آ جائے گا، اور کسی کو انکار کی مجال نہیں ہوگی، بلکہ فرشتوں کے لکھے ہوئے سے بھی آگے اور خود انسان کے اپنے اعضاء جو ہیں اس کے تمام اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو جب خود اپنے اعمال جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں، تو اب فرشتوں کے جو نوشتہ ہے یا پوچھنے کی اب کیا حاجت رہ جاتی ہے۔ خود انسان کے اپنے جو اعضاء ہیں وہ سب کچھ گواہی دیں گے کہ کیا کچھ دنیا میں کیا ہے، سب کے سب اس دن خود اپنے اعضاء جو ہیں، جسم کے پارٹس آف باڈی، جسم کے حصے جو ہیں وہی گواہی دیں گے۔ جس طرح دیکھیے سورہ یاسین میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ دنیا میں زبان جو ہے وہ بولتی ہے، ہاتھ بول نہیں سکتے، پاؤں بول نہیں سکتے، جسم کے باقی اعضاء جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، لیکن بولنے کی طاقت صرف اور صرف زبان کو دی گئی ہے۔ یہاں یہ بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باقی اعضاء جو ہیں اکثر دو عطا فرمائے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں، اسی طرح 2 آنکھیں ہیں، ناک کے 2 نتنے ہیں، لیکن زبان جو ہے 1 عطا فرمائی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کام زیادہ اور بولنا کم، بولا کم جائے، کام زیادہ کیا جائے، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں، کام کم ہوتا ہے، کام کوئی نہیں ہے، صرف زبان جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، حالانکہ زبان 1 ہے اور باقی اعضاء 2 ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کام زیادہ کرنا ہے، بولنا کم ہے۔ تو اس دن منہ پہ مہر ہو جائے گی، یعنی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی،
فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، منہوں کے اوپر مہر لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، اور ان سے پھر وتکلمنا ہم سے کلام کریں گے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون جو کچھ دنیا میں کرتے تھے سب کے بارے میں ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کچھ دنیا میں کیا ہے۔ تو زبان کے اوپر مہر لگ جائے گی، زبان پہ پابندی، بھائی تم نے نہیں بولنا۔ اب ہاتھوں اور پاؤں کو قوت گویائی دی جائے گی، بولنے کی قوت دی جائے گی۔ اب ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کچھ دنیا میں کیا ہے۔ تو اب جب ہاتھ، اپنے ہی ہاتھ پاؤں جسم کے اعضاء وہ بول رہے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں، تو اب کسی اور کی گواہی کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح دیکھیے 24واں سپارہ ہے اور سورہ حامیم السجدہ، فرمایا حتی ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، سب کو اللہ کے دشمن یعنی مجرم ان کو جہنم کے اندر گھیر کے اکٹھا کیا جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤہا، جب وہ اس کے پاس آئیں گے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ شاہدہ جب اس کے بعد لام آتا ہے، شاہدہ لہو تو کسی کے حق میں گواہی دینا، اور شاہدہ کے بعد جب الا آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا۔ تو شاہدہ علیہم ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور گواہ کون ہوں گے؟ کوئی اور نہیں، سمعہم و ابصارہم، ان کے کان اور ان کی آنکھیں، و جلودہم اور ان کی جلدیں، جلد سے مراد جسم کے باقی اعضاء ہو سکتے ہیں، بما کانوا یکسبون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں فرمایا تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کچھ کرتے تھے ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے۔ جہاں ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر تھا، اب یہاں پہ کان، آنکھیں و جلود، جلدیں یعنی مراد جسم کے باقی اعضاء۔ تو کان، آنکھیں اور جسم کے باقی اعضاء، ہاتھ پاؤں، سب کے سب گواہی دیں گے، اور شاہدہ علیہم ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی، اب یہ کوئی اور موقع ہوگا۔ ایک موقع تو وہ ہے نا جب منہ پہ مہر لگا دی گئی، زبان سے قوت گویائی سلب کر لی گئی۔ اب یہاں یہ دوسرا موقع ہوگا جہاں زبان بھی بول سکے گی۔ اب آپس میں وہ خود آدمی بول کے اپنے ہی اعضاء سے مخاطب کر کے کہے گا، جب اس کی آنکھیں، کان اور باقی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو وہ وقالوا لجلودہم اپنی جلدوں سے یعنی جسم کے حصوں سے، جسم کے اعضاء سے وہ کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطق، یعنی وہ ان سے مخاطب کر کے کہیں گے نا کہ تم نے ہمارے خلاف، یعنی اپنے ہی خلاف گواہی دی ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ جب ہم جہنم میں جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ آنکھیں باہر رہ جائیں یا کان باہر رہ جائیں یا ہاتھوں کو باہر چھوڑ دیا جائے یا پاؤں کو باہر، جسم جائے گا تو پورا کا پورا جسم
جہنم کے اندر جائے گا اور سب کو جلنا پڑے گا، اور تم جو گواہی دے رہے ہو تمہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے اندر جسم کے باقی حصوں کے ساتھ جلنا پڑے گا۔ تو تم نے گویا اپنے خلاف ہی گواہی دے دی۔ تو کہیں گے لما شاہدتم علینا، اپنے جسم کے اعضاء سے وہ کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ جسم کے اعضاء آگے سے بول کے کہیں گے انطقنا اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بلایا، یعنی بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی۔ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر شے کو بلایا، یعنی ہر شے کو بولنے کی، ہر بولنے والی شے کو جس نے بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اسی نے ہمیں بھی بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تمہارا خالق ہے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا اور اسی کی بارگاہ میں تمہاری اب حاضری ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تم تو یہ نہیں خیال کرتے تھے، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں، یعنی جسم کے باقی اعضاء۔ تمہارے کبھی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ تمہارے اپنے ہی جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ اب آپس میں بات ہو رہی ہے، ایک طرف سے وہ انسان خود بول رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ زبان کے ذریعے بولے گا، اور جسم کے باقی اعضاء ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے، اور اس نے اپنے ہی خلاف، یعنی اپنے جسم کے خلاف انہوں نے گواہی دی کہ اس نے فلاں وقت، کان کہے گا ہم سے یہ سنا تھا، آنکھیں کہیں گے فلاں وقت یہ دیکھا تھا، اور جسم کے باقی اعضاء جو اسی طرح، وہ ہاتھ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کام کیا تھا، پاؤں کہیں گے ہمارے ساتھ چل کے یہاں گیا تھا، باقی اعضاء اس طرح سارے اپنے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے کہ جس رب ذوالجلال نے ہر بولنے والی شے کو بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اسی نے ہمیں بھی بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ وہی تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی کی بارگاہ میں اب تمہاری حاضری ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ جسم کے اعضاء اپنے ہی جسم سے اس آدمی سے کہیں گے تمہارا تو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا، تم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے اپنے ہی اعضاء، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کے باقی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ تم نے کبھی سوچا نہیں تھا، تمہیں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ اس سے بھی آگے تم تو یہ یقین رکھتے تھے، تمہارا تو یہ گمان تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم اپنے خیال کے مطابق بند کمرے میں اور چھپ کر کچھ کام کر رہے تھے، اور تم سوچتے تھے کہ اب یہاں کیسے اللہ تعالیٰ جان سکتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے تھے، تمہارا یہ گمان تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال جو ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اپنے ہی جسم کے اعضاء پھر اس وقت کہیں گے تمہارا تو یہ خیال تھا، تم اس خیال تھے، غلط کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا علم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو یہاں بند کمرے کے اندر ہیں جہاں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے۔ تو جسم کے اپنے اعضاء کہیں گے کہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہی جو تم نے اپنے رب کے متعلق ایک یہ خیال بنا رکھا تھا، ایک گمان، تمہیں یقین کامل تھا کہ تمہارے اعمال کی رب کو خبر نہیں ہے، اسی خیال نے تمہیں ہلاک کر دیا۔
کہ تم اس خیال سے گناہ کرتے رہے کہ اللہ کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں ہم بند کمرے میں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم نہیں ہے۔ تو یہ جو تمہارا خیال تھا رب کے بارے میں کہ رب کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے، اسی تمہارے خیال نے ارداکم تمہیں ہلاک کر دیا۔ فاصبحتم من الخاسرین، تو پس تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تو اب قیامت کے دن فرمایا کہ ان سے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، کہ کسی انسان اور جن سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو نہ پوچھنے کی یہ مختلف توجیحات ہیں کہ کوئی وقت ہوگا کہ جس کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، یہ اظہار ناراضگی کے لیے ہوگا، اور کوئی وقت ہوگا کہ جب پیش کیا جائے گا اور پھر اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ اب پوچھنے کی حاجت اس لیے نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس لکھا ہوا سب کچھ موجود ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اب ضائع تو نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ دو لینے والے دائیں بائیں، یعنی دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ مقرر کر رکھے ہیں، جو اس کی ہر گفتگو اور ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ جو کچھ بھی انسان کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، سب کا سب فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو فرشتوں کا نوشتہ سامنے آ جائے گا تو اب پوچھنے کی حاجت نہیں رہے گی اور کسی کو انکار کی مجال بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ فرشتوں کے نوشتے سے بھی آگے خود انسان کے اپنے اعضاء جب موجود ہیں اس کے خلاف گواہ، تو کسی دوسرے گواہ پر تو جرا بھی ہو سکتی ہے، اور اب اپنے اعضاء اس کے بارے میں تو جرا بھی نہیں ہوگی، انکار بھی نہیں ہوگا۔ بھائی خود جیسے کہتے ہیں نا، مدعی لاکھ پہ باری ہے گواہی تیری، کہ خود مدعی اپنے خلاف گواہی دے دے، ایسی بات کر دے جو خود اس کے خلاف سند بن جائے اور شہادت بن جائے۔ تو اب پوچھنے کی کیا حاجت ہے جب خود انسان کے اپنے اعضاء ہی اس کے تمام کرتوتوں اور تمام اعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنی نشانیوں سے، ایسی نشانیاں موجود ہوں گی جن سے ان کو پہچان لیا جائے۔ اب کیسی کیسی نشانیاں ہوں گی قیامت کے دن؟ ایسی نشانیاں کہ ہر آدمی، ہر انسان آسانی سے پہچان لے گا۔ اب وہاں کوئی تردد اور تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیکھیے ایک نشانی تو یہ ہوگی کہ نامہ اعمال، نیک لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور برے لوگوں کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا نوشتہ اعمال، اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان سوال کیا جائے گا۔ یعنی اگر اس کی کچھ
لغزشیں ہوں گی تو ان سے صرف نظر کیا جائے گا اور آسان حساب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بس جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے، یعنی یہ الٹے ہاتھ میں اور ایسے پشت کے پیچھے، اس کا ایک معنی یہ بھی توجیہ کی گئی ہے کہ کیونکہ مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے تو وہاں بندھے ہوئے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال جو ہے پشت کے پیچھے دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پھر وہ اپنے معبودوں کو، معبودان باطلہ ان کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ تو ایک تو نشانی یہ ہوگی کہ مجرموں کے نوشتہ اعمال، اس کے نامہ اعمال، ان کی اعمال کے جو رجسٹر ہیں ان کے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑائے جائیں گے، یہ ایک نشانی ہوگی۔ یہ قرآن پاک میں یہ مضمون جو ہے کئی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ سورہ الحاقہ کے اندر بھی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں ان حساب کو ملنے والا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند من پسند زندگی میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، وہ بلند جنت میں جس کے پھل قریب ہوں گے۔ اور کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، پھر ان کو ارشاد ہوگا کہ تم کھاؤ خوشی سے، پیو بدلہ ان اعمال کا جو تم گزشتہ ایام میں تم نے، یعنی دنیا میں جو تم نے اعمال کیے تھے، یہ ان کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، بس وہ کہے گا کہ ہائے کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں جانتا ہی نہ کہ کیا میرا حساب ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، پہلے جو موت واقع ہوئی تھی اسی وقت ہی سلسلہ ختم ہو جاتا، دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ تو جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ایک طالب علم محنت کرتا ہے تو جب رزلٹ نکلتا ہے تو اپنا وہ رزلٹ کارڈ، سرٹیفکیٹ، اپنی سند سب کو دکھاتا ہے، یہ دیکھو جی میرے اتنے نمبر آئے ہیں، یہ دیکھو میرے اتنے نمبر ہیں، یہ دیکھو میں نے انگلش میں اتنے لیے ہیں، فلاں مضمون میں اتنے لیے ہیں، میتھ میں اتنے ہیں، میرے ٹوٹل اتنے۔ اور جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا وہ کہتا ہے میرا رزلٹ کارڈ ہی نہیں آیا۔ یہاں کیا کرتے ہیں بچے خود ہی سائن کر کے دے دیتے ہیں، یہ میرے پاپا نے سائن کر دیے۔ تو جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ سب کو دکھاتا پھرتا ہے، بھائی جو بھی مہمان آتا ہے یہ دیکھو یہ میرا کارڈ ہے، یہ دیکھو یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے۔ اور جس نے کچھ نہیں کیا ہوتا وہ خود ہی پاپا کے سائن کر کے جا کے دے آتا ہے، یہ میرے پاپا نے سائن کر دیے۔ تو وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ کامیاب ہیں، وہ سب کو دکھائیں گے یہ لو پڑھو دیکھو۔ اور جن کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دیا ہی نہ جاتا، وہ موت جو واقعہ ہوئی تھی وہی ختم، اسی وقت سلسلہ ختم ہو جاتا۔ تو ایک نشانی تو ہوگی کہ ان کے اعمال نامے ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور ایک نشانی وہ یعرف المجرمون بسیماہم، نشانیوں میں ایک نشانی چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی، چہرے جو ہیں وہ
مجرموں کا رنگ جو ہے، ان کے چہرے کے آثار وہ سب کے سب جو ہیں وہ بتا رہے ہوں گے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے بڑے سفید روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ یعنی ایک تو حقیقی معنی ہے کہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی تھی، تم نے خود انکار کر کے اس کو ضائع کر دیا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولودین یولد علی الفطرۃ، کہ ہر پیدا ہونے والا وہ فطرت صحیحہ اور فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس میں ایمان کو، ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ماحول، اس کے ماں باپ اور اس کے اپنے کردار جو ہے وہ اس صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یعنی تم ایمان کو قبول کر سکتے تھے، تمہارے لیے سارے اسباب بھی مہیا کیا گئے، لیکن پھر بھی تم نے کفر کو اختیار کیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو پس تم اب چکھو عذاب اپنے کفر کا بدلہ۔ تو یہ تو کہا جائے گا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر فضل اور کرم ہوگا۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہوگی جس کے ذریعے سے پہچان ہو جائے گی۔ نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں دیے جانا یہ کامیابی کی نشانی ہوگی، اور الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا یہ ناکامی کی اور مجرم ہونے کی نشانی ہوگی۔ چہروں کا چمکدار روشن ہونا، سفید ہونا، یہ نیک لوگوں کی نشانی ہوگی، اور چہروں کا سیاہ اور اس وقت بدہ ہونا یہ مجرموں کی نشانی ہوگی۔ اسی طرح دیکھیے اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مقامات پہ بھی بیان فرمایا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرۃ، وہ رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، یعنی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، سب جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو فرمایا کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اس وقت ان کو یقین ہوگا کہ آج ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی، بڑا سختی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں دیکھیے انسان کے جو کیفیت ہوتی ہے اندرونی، وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ انسان خوشی میں ہو تو لاکھ چھپائے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہنسی کانوں کی طرف سے نکل رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ لاکھ چھپائے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ اپنے غم کو اور اپنی پریشانی کو
لاکھ چھپائے۔ کام والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب درس ہونے لگا ہے، اسی وقت کام ہوتا ہے۔ بہرحال چلو ساتھ ساتھ سارے کام چلتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں انسان اپنی خوشی اور غمی کو چھپانے کی کوشش کرنے کے باوجود چہرے سے بہرحال خوشی اور غمی ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس دن بھی اس کے جو کچھ ہونے والا ہے وہ چہرے سے ظاہر ہوگا۔ اور یہ بھی ایک نشانی ہوگی کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ، کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ اور تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کو یقین ہوگا کہ آج بڑا سختی کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے گا، بڑا سختی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، سختی کے ساتھ ان سے نپٹا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے ایک جگہ ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے، خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ، اور کچھ چہرے جو ہیں ان پہ غبار پڑا ہوا، سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک نشانی ہوگی جس کے ساتھ مجرم جو ہیں وہ پہچانے جائیں گے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اس مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ 11ویں سپارے میں سورہ یونس میں فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو نیک اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کی نیکیوں کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، بلکہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم، اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی نیکیوں سے کئی گنا بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، نہ ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی نہ ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے گناہ کیے، برے اعمال کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کے گناہوں کا بدلہ یعنی پورا پورا برابر، گناہوں سے زیادہ نہیں، جتنے گناہ کیے اس کے حساب سے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوں کے لیے رب کا فضل ہوگا، بے حد و بے حساب ان کو دیا جائے گا، اور مجرموں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان کے گناہوں سے بڑھ کر ان کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ جتنے گناہ کیے اس کے حساب سے ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پہ ذلت و رسوائی، ان پہ ذلت و رسوائی سوار ہوگی، چہروں سے ظاہر۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، کوئی ان کو رب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا کہ ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑے سے ڈھانپ دیا گیا، اس طرح سیاہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، تو اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ مختلف نشانیاں ہوں گی جن کے ذریعے سے مجرموں کی پہچان وہاں پہ ہو جائے گی، اور ایسی پہچان ہو جائے گی کہ ہر ایک جو ہے وہ پہچان لے گا کہ یہ مجرم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو اس دن پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فرشتوں کا نامہ اعمال سامنے ہوگا، خود اعضاء گواہی دیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجرم جو ہیں وہ اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ اب نہ پوچھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ تو موجود ہے، فرشتوں نے بھی لکھا ہے، خود اعضاء بھی گواہی دے رہے ہیں۔ ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا،
ایسے کیوں کیا؟ تو نیک لوگ جو ہوں گے ان سے آسانی سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، ان کی اگر کوئی لغزش ہو بھی گی تو ان سے صرف نظر کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ شاعر کہتا ہے اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا محبوب کے غلاموں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح فضل و کرم ہوگا۔ تو مجرموں سے بعض پرس ہوگی، ان سے سوال کیا جائے گا بھئی یہ کیوں کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، اور مجرم اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پس پکڑا جائے گا۔ اخذ یاخذ پکڑنا، اور اسی سے مجہول فیؤخذ، ان کو پکڑا جائے گا بالنواصی والاقدام۔ ناصیۃ یہ پیشانی، یہاں پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سر کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، یا یہ معنی ہے کہ پاؤں کو کھینچ کے پیچھے سے سر کے پیشانی کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، تو جیسے ایک گول گیند کی صورت بن جائے گی۔ اب ان کو لڑکا دیا جائے گا جہنم کی طرف کہ تم اب جاؤ، اس طرح جس طرح گیند لڑکتی ہوئی جاتی ہے، تو اس طرح سختی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے گا۔ تو یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم پہچانے جائیں گے اپنی نشانیوں سے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو پس پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم مجرم جس کا انکار کیا کرتے تھے۔ مجرم کہتے تھے کہ کچھ نہیں، بس دنیا ہی دنیا ہے، اور دنیا کو بنا لو سنوار لو، دنیا کو بنانے سنوارنے اور پر آسائش پر آرام بنانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے کرو، جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولو، اور دھوکہ کرنا پڑے دھوکہ کرو، فراڈ کرنا پڑے فراڈ پڑو، کسی کا حق مارنا پڑے حق مار لو، کسی پر ظلم کرنا پڑے، جو بھی ہو سکے دنیا کو بنا سنوار لو۔ بس یہ دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ہی ملتی ہے، ایک مرتبہ مل گئی، جب ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے، بس اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا میں جہنم کا انکار کیا کرتے تھے کہ بھئی کچھ نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا انکار کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس کے اور سخت گرم پانی کے درمیان وہ چکر لگاتے رہیں گے، یعنی جہنم کے اندر ہوں گے۔ اب جہنم میں جب سخت بھوک لگے گی، کھانا مانگیں گے، تو کھانے کے لیے ان کو وہ کانٹے دار کھور وہ دیا جائے گا کہ یہ کھاؤ۔ اب وہ جب اس کو کھانے لگیں گے تو حلق میں پھنس جائے گا۔ پانی مانگیں گے تو پینے کے لیے سخت گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا، جو
آنتڑیاں بھی جو ہے وہ کاٹ دے گا، اور پھر یہ نہیں کہ وہیں جا کے ان کو پلایا جائے، ان کو ادھر لے جایا جائے گا چشمے پہ، اچھا بھائی آؤ اب پیاس لگی ہے یہ پیو، بھوک لگی ہے تھوڑ کھاؤ، تو یطوفون بینہا و بین حمیم آن، جہنم اور سخت گرم پانی کے درمیان میں وہ گھومتے رہیں گے، بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے وہ کانٹے دار کانٹوں والا پھور دیا جائے گا یہ کھاؤ، اور پانی مانگیں گے تو سخت گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں مجرموں کا ذکر ہوا، ان کا کیا حال ہوگا جہنم کے اندر، کس طرح ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور کس طرح وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے اور جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کے اندر کیا کیفیت ہوگی۔ اگلا جو پورا رکوع ہے اس میں جنتیوں کا ذکر ہے کہ جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں تیار کی ہیں اور ان کے لیے کیا کیا وہاں نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔